بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ میں سے بہت سے حضرات نے دیکھا ہوگا اس وقت سوشل میڈیا پر دو فتوے بہت زیادہ شیئر کیے جا رہے ہیں۔ ایک فتویٰ تو دارالعلوم وقف کا ہے اور ایک فتویٰ دارالعلوم دیوبند کا ہے۔ دارالعلوم وقف کا جو فتویٰ ہے اس کے اندر یہ سوال کیا گیا ہے، یہ لکھا گیا ہے، کسی صاحب نے پوچھا ہے کہ کیا فرماتے ہیں علماء دین شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ مسئلہ یہ کہ دارالعلوم سے جو طلباء درجہ حفظ یا شعبہ تجوید سے فارغ ہوں ان کے لیے اپنے نام کے ساتھ قاسمی لکھنا کیسا ہے، یا اس کے مستحق صرف وہ طلباء ہیں جو دارالعلوم سے درس نظامی سے فارغ ہوں، برائے کرم رہنمائی فرمائیں۔ تو جواب میں لکھا گیا ہے کہ عرف یہ ہے کہ درس نظام سے فارغین ہی اپنے نام کے ساتھ قاسمی کی نسبت لکھتے ہیں، اس لیے درجہ حفظ و تجوید کے فارغین کے لیے اپنے نام کے ساتھ قاسمی لکھنا مناسب نہیں ہے۔ ایک فتویٰ تو یہ ہے دارالعلوم وقف کا، ایسے ایک فتویٰ دارالعلوم دیوبند کا ہے۔ اس میں یہ پوچھا گیا ہے کہ دارالعلوم سے جو طلباء درجہ حفظ یا شعبہ تجوید سے فارغ ہوں ان کے لیے اپنے نام کے ساتھ قاسمی لکھنا کیسا ہے، یا اس کے مستحق صرف وہ طلباء ہیں جو دارالعلوم سے درس نظامی سے فراغت حاصل کریں، برائے کرم رہنمائی فرمائے۔ تو جواب میں لکھا گیا ہے کہ اپنے نام کے ساتھ قاسمی عرفاً اور رواجاً عامتاً وہ حضرات لکھتے اور بولتے ہیں جو دارالعلوم دیوبند سے باضابطہ درس نظامی پڑھ کر فراغت حاصل کر چکے ہوتے ہیں، اس لیے وہ حضرات جو دارالعلوم دیوبند سے باضابطہ عالمیت کیے ہوئے نہیں ہوتے، صرف درجہ حفظ یا تجوید پڑھ کر تعلیم منقطع کر لیتے ہیں، ان کے لیے مناسب یہ ہے کہ وہ اپنے نام کے ساتھ قاسمی لکھنے سے احتیاط کریں تاکہ لوگوں کو مغالطہ نہ ہو۔ ایسے ہی دارالعلوم کی جو ویب سائٹ ہے آن لائن اگر جا کے آپ دیکھیں گے تو وہاں ایک فتویٰ یہ بھی موجود ہے۔ کسی صاحب نے پوچھا ہے کہ قاسمی کی نسبت ہر وہ ادارہ جو دیوبند سے متعلق ہے کر سکتا ہے، اور اس کی صحیح تحقیق کیا ہے، یعنی جتنے بھی ادارے ہیں اور تو کیا وہاں کی فضلاء بھی اپنے آپ کو قاسمی کہہ سکتے ہیں؟ نہیں۔ تو جواب میں لکھا گیا ہے کہ عرف عام میں قاسمی کا اطلاق اس شخص پر کیا جاتا ہے جس نے دارالعلوم دیوبند سے فراغت حاصل کی ہو، اس لیے دوسرے ادارے کے لیے اپنے لیے یہ لفظ استعمال کرنا اور اپنے فضلاء کو قاسمی کہلوانا درست نہیں ہے، اس میں ایک طرح کا دھوکہ دینا لازم آئے گا۔ البتہ اگر دارالعلوم دیوبند کی طرف منسوب ادارہ اپنے ساتھ کوئی ایسی نسبت لگائے جس سے اس کا دارالعلوم دیوبند یا حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کی طرف منسوب ہونا معلوم ہو جائے اور اس میں کسی قسم کا دھوکہ نہ ہو تو کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ تو یہ فتویٰ موجود ہے۔ آپ حضرات کے علم میں ہوگا حضرت اقدس مفتی سعید احمد پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث تھے، حضرت اس کا پس منظر بیان کیا کرتے تھے۔ دیکھیے قاسمی لکھنا کب سے شروع کیا گیا اور کیا اس کا پس منظر ہے، کیوں طلباء جو دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہوتے ہیں انہوں نے لکھنا شروع کر دیا۔ تو حضرت یہ فرمایا کرتے تھے کہ اصل جو پرانے فارغین ہیں دارالعلوم دیوبند کے، جو بڑے علماء تھے پہلے جو فارغ ہو کے نکلے، ان میں سے کوئی بھی اپنے نام کے ساتھ قاسمی نہیں لگایا کرتا تھا، بلکہ سب کی نسبتیں اپنے شہروں کی طرف، گاؤں کی طرف جہاں کے وہ ہوا کرتے تھے وہ نسبت ہوا کرتی تھی، قاسمی نہیں لکھا کرتے تھے۔ قاسمی کا جو سلسلہ شروع ہوا وہ سب سے پہلے حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت نے اپنے نام کے ساتھ قاسمی لگانا شروع کیا، قاسمی لکھنے لگے حضرت۔ پھر اس کے بعد حضرت مولانا سالم صاحب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ وہ اپنے نام کے ساتھ قاسمی لکھنے لگے، تو دیکھا دیکھی جو طلباء فارغ ہونے لگے وہ بھی اپنے نام کے ساتھ جو ہے قاسمی لگانے لگے۔ اب یہ ایک عرف بن گیا ہے دارالعلوم دیوبند یا دارالعلوم وقف سے جو طلباء فارغ ہوتے ہیں وہ اپنے نام کے ساتھ جو ہے قاسمی لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو حضرت یہ فرمایا کرتے تھے کہ اصل تو حق جو ہے وہ انہی کا ہے نا، جو حضرت قاسم العلوم حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد ہے، تو انہی کو اصل تو استعمال کرنا چاہیے، قاسمی کا لفظ انہی کو زیب بھی دیتا ہے، یہ حضرت فرمایا کرتے تھے۔ لیکن بہرحال عرف یہ بن چکا ہے کہ جو وہاں سے فارغ ہو کے آتے ہیں وہ سب اپنے ناموں کے ساتھ میں قاسمی لکھتے ہیں، اور ایسے میں بعض رات تو دھوکہ دینے کے لیے اپنے نام کے ساتھ میں قاسمی لگا رہے ہوتے ہیں، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا ایک غیر مقلد عالم ہے، اور بھی بعض اس طرح کے حضرات مل جائیں گے کہ جو لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے، بتانے کے لیے کہ بھائی دیکھو میں دارالعلوم دیوبند سے پڑھ کے آیا ہوں، حالانکہ اس آدمی کے نظریات پہلے سے صحیح نہیں تھے، پہلے سے اس کا تعلق جو ہے غیر مقلد سے تھا، لیکن وہ آدمی جو ہے دارالعلوم دیوبند گیا، وہاں پھر اس نے یہ بتائے بغیر کہ میرا تعلق جو ہے وہ غیر مقلد سے ہے، وہاں تعلیم حاصل کی، اب اپنے نام کے ساتھ وہ آدمی قاسمی لگاتا ہے، اور لوگ دھوکہ کھاتے ہیں، یہ سوچتے ہیں کہ یہ آدمی دیکھیں دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہیں اس کے بعد بھی لیکن یہ اہل حدیث بن چکا ہے۔
تو دھوکہ ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے دھوکہ دینے کے لیے اگر باقاعدہ کوئی استعمال کر رہا ہے تو یہ تو بہت بڑا جرم ہے ظاہر ہے کہ ایک آدمی اس طرح وہاں کے جو علماء ہیں ان کے وہ نظریات ہی نہیں رکھتا ہے۔ جیسے کوئی آدمی جو مدینہ یونیورسٹی کبھی گئے ہی نہ ہو اور اپنے آپ کو مدنی لکھنا شروع کر دے، یا مدینہ گیا تو ہے لیکن وہاں کے نظریات سے بالکل اتفاق نہیں رکھتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی لوگوں کو دھوکہ دیتا پھرتا ہو کہ میں بھی مدنی ہوں اور میرے بھی وہی نظریات ہیں اور میں پہلے وہاں گیا لیکن اب میرے سامنے حق واضح ہو گیا ہے، میں کچھ اور ہوں لیکن میں نے سب کچھ وہیں سے حاصل کیا ہے۔ تو اس طرح کی جو دھوکے دینے والی چیزیں ہوتی ہیں بہرحال ان کی تو کسی طرح سے گنجائش نہیں ہے۔ تو حاصل یہ ہے کہ عرف میں قاسمی ان حضرات کو کہا جاتا ہے جو دارالعلوم دیوبند یا دارالعلوم وقف سے فارغ ہوں، اور جو دوسرے حضرات ہیں دھوکہ دینے کے لیے اگر کوئی اس طرح سے استعمال کر رہا ہے تو بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ اور جو تجوید وغیرہ سے فارغ ہوتے ہیں ان حضرات کے لیے دارالعلوم دیوبند کی طرف سے مشورہ ہے کہ ان حضرات کے لیے مناسب نہیں ہے کہ کہیں لوگ اس دھوکے میں نہ پڑ جائیں کہ جیسے علماء ہوتے ہیں، عالم ہوتے ہیں، یہ بھی شاید عالم ہی ہوں گے اس لیے کہ یہ اپنے نام کے ساتھ قاسمی لگا رہے ہیں۔ بہرحال دھوکے کی کوئی شکل نہیں ہونی چاہیے، اصل تو اسی کو منع کرنا مقصود ہے کہ عرف میں اور لوگوں کے سامنے ایسا نہ ہو کہ ایک آدمی اپنے نام کے ساتھ کچھ لگا کر دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہو۔